الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدوین حدیث کے اس درس میں ہم تمام کو اکٹھا کیا ہے، شامل کیا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے دور اول میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں حدیث کی تحریر کی ابتدا ہو چکی تھی الحمدللہ، اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اجازت دی تھی کہ لکھو جی تم حدیث، میری زبان سے جو بات نکلتی ہے لکھو، ہاں، اور ان کا صحیفے کا نام بھی آپ لوگوں نے جانا ہے نا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ وقت تھا جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بخوبی خیال رکھا کہ قرآن اور حدیث دونوں کو تحریر کیا جائے، دونوں کو لکھا جائے، لیکن اس کا فرق اور اس کی تفریق کو بھی واضح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم ہوا جی دور اول کے حساب سے کہ تحریر اور کتابت کا عمل آغاز ہو چکا تھا، لیکن محدود پیمانے پر تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تحریر کی بنیاد رکھی تھی، مضبوط ترین بنیاد رکھی تھی۔ اب دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، خلفاء راشدین کا جب زمانہ شروع ہوتا ہے، تو یہ جو علمی اور دینی ذمہ داری تھی، علمی قرآن و حدیث کے علم کا جو امانت، اس کی ذمہ داری پوری، اس امانت کی پوری ذمہ داری صحابہ کرام پر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیے، جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں، اب قرآن و سنت کی حفاظت، اس کی ترویج و اشاعت، اب اس کی ضرورت کیا ہے، مزید بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو، خصوصاً کبار صحابہ کو، اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب قرآن و حدیث کو کیا ہے، تدوین کیا جائے، مدون کیا جائے، قرآن و حدیث کو کیا ہے، لکھ لیا جائے۔ اب آئیے دیکھیے دور ثانی، دور صحابہ۔ دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور شروع ہوتا ہے، جو بحیثیت دور سن 70 ہجری کے آس پاس تک رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن 70 ہجری تک کیا ہے، آپ صلی اللہ، یہ دور ثانی جو تدوین حدیث کا دوسرا دور جو شمار کرتے ہیں محدثین، وہ سن 70 ہجری کے آس پاس تک رہتا ہے، کیونکہ اس کے بعد صحابہ اکرام کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، خال خال حضرات ہی باقی تھے جن پر دور کا اطلاق توسعاً ہوتا ہے، معنی صحابہ کرام کی اکثریت، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کیا ہے، سن 70 ہجری تک کیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی، جیسے آپ کے طفیل بن کیا ہے جی نام ان کا، ابو طفیل لیثی، انس ابن مالک، اور دیگر صحابہ کرام جو تھے، وہ کیا ہے، سن 70 ہجری کے بعد تک، یعنی تقریباً سن 110 ہجری تک کیا ہے، تقریباً تمام صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔
تو بحیثیت وجود یہ حضرات سن 110 ہجری تک باقی رہے، جب آخری صحابی ابو طفیل لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو اس کے بعد تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، جو تقریباً 150 70 سے جی پھر 150 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ پھر طب تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، جو تقریباً 220 ہجری تک رہتا ہے۔ اس کے بعد طب تابعین کا دور آتا ہے، جو تقریباً 270 ہجری تک رہتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے مختلف ادوار کو کیا ہے، سن کے حساب سے یہاں پر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو اب آئیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا کام انہوں نے کیا، تدوین حدیث کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں صورتحال تقریباً اسی طرح برقرار رہی، اس لیے کہ حالات میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، لہذا تحریر حدیث کا رواج مکمل طور پر نہ ہو سکا، اگرچہ انفرادی طور پر لکھنے کا کام جاری رہا، جو دن بدن بہتر ہوتا گیا۔ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو صحابہ اکرام پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام سب سے پہلے کیا ہے، قرآن مجید کو جمع کرنے کا، تدوین کرنے کا کیا ہے، کام کو شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ کام جب پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، پھر کیا ہے، سنت کی حفاظت کی طرف ان کی کیا ہے توجہ مرکوز ہوتی ہے، سنت کی حفاظت کی ضرورت کو لوگ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھیے باقاعدہ طور پر تدوین کا کام کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور سرکاری طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے حکم نہیں دیے تھے لوگوں کو، مگر ان کی ذاتی کوشش رہی، ذاتی عمل رہا، جن سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ سنت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے میں ذاتی طور پر وہ محنت کر رہے تھے، تگودو اور کوشش کر رہے تھے۔ دیکھیے اس کی ایک دلیل کیا ہے، دیکھیے چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا، تو ان کو فرائض صدقہ سے متعلق احادیث تحریر کر کے دیے۔ دیکھیے مصنف ابن مصنف عبد الرزاق میں یہ چیز موجود ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انس بن مالک کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں، حاکم بنا کر بھیجتے ہیں، تو انہیں فرائض صدقہ سے متعلق ایک تحریری شکل میں ان کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على المسلمین والتي امر الله بها رسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتے ہیں جی، اس میں لکھا ہوا تھا جو حضرت ابو بکر نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا کہ یہ وہ فرائض صدقہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کیے تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کیے تھے، والتی امر اللہ بها رسولہ، اور جن کے کرنے کا، جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تو معلوم ہوا جی یہ جو تحریر تھی نا، یہ تحریر دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ نامے کی ایک کاپی تھی۔ آپ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے اس کا ایک چارٹ، اس کی ایک کاپی تھی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خلفاء راشدین سنت کی تحریری حفاظت کے تسلسل کو قائم رکھا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کرواتے تھے، اسی سلسلے کو کیا ہے آپ نے برقرار رکھا۔ سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد دیکھیے آئیے
اگلا صفحہ کیجئے جی۔ صحابہ کا ابھی پہلا دور ہی گزر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال موجزن ہونے لگا کہ جیسے قرآن کریم کو جمع کر دیا گیا ہے، ایسے ہی سنت رسول کو بھی جمع کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے مجلس شورا سے مشورہ کیا، جو باتفاق رائے منظور ہو گیا۔ حالانکہ اس اجماع کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں اس وقت کوئی سرکاری فرمان جاری نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پیش رفت ہوئی، بلکہ دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس تحریر کو زیادہ اہمیت و توجہ دینے لگے اور قرآن سے رشتہ کمزور پڑ جائے۔ دیکھیے جی، ابھی صحابہ کرام کا پہلا ہی دور گزر رہا تھا تدوین حدیث کا۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، ایک مصحف میں جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی مجموعہ کی شکل میں مرتب کر دینا چاہیے، ترتیب دے دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہممت ان اکتب السنن فذکرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا عليها وتركوا کتاب اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا، میں نے دل میں یہ سوچا کہ سنت کو تحریر کروا دوں، سنت کو لکھوا دوں۔ فذکرت قوما كانوا قبلكم، پھر مجھے ان لوگوں کی یاد آئی، گزشتہ اقوام کے لوگوں کی یاد آئی جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو لکھا، کتبوا کتبا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو لکھا، فاکبوا علیہا، پھر کیا ہے وہ اسی میں لگے رہے، خط و کتابت میں لگے رہے، آہستہ آہستہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیے، وترکوا کتاب اللہ، اور آہستہ آہستہ لکھنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ کی کتاب جو آسمانی ہدایت تھی اس سے کیا ہو، اس کو کیا ہے وہ ترک کر دیے، چھوڑ دیے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علمی بنیاد پر تدوین سنت کی ضرورت کو محسوس کی، لیکن ان کے اس احساس کے نیچے یہ چنگاری بھی دبی ہوئی تھی، یہ بات بھی آپ کے دل میں تھی کہ امت کو قرآن سے، امت کہیں قرآن سے غافل نہ ہو جائے، حدیث کے لکھنے اور لکھانے میں مشغول ہونے کی وجہ سے امت قرآن سے غفلت نہ برتنے لگے۔ اس اندیشے اور اس خوف کی وجہ سے آپ نے اس کام کو فی الحال مؤخر کر دیا۔ اور یہ جو احتیاط برتے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس لیے نہیں کہ سنت سے محبت نہیں تھی، سنت سے بے رغبتی تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے قرآن مجید جو مرکز ہدایت، منبع ہدایت ہے، اس کا تحفظ ہو جائے۔ سمجھ رہے نا؟ اس کے تحفظ کی خاطر آپ نے کیا ہے اس طرح کا اسٹیپ لیا۔ دیکھیے، اگرچہ کہ باقاعدہ طور پر تدوین کو آپ نے موقوف رکھا، کوئی سرکاری فرمان جاری نہیں کیا، کوئی سرکاری آرڈیننس جاری نہیں کیا، لیکن آپ نے صحابہ کو لکھنے لکھانے کی، علم کی تائید کی۔ دیکھیے جی، اس سلسلے میں ان کا ایک مشہور قول ہے، کہتے ہیں قید العلم بالکتاب، کہ علم کو تحریر کے ذریعے، کتابت کے ذریعے محفوظ کر لو، قید کر لو۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حدیث کو تحریر کرنے کے قائل تھے، ضبط کرنے کے قائل تھے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، خود حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انفرادی طور پر لوگوں کو ابھار رہے تھے، کیا ہے تم حدیث کو تحریر کرو، اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے، لیکن پھر بھی انفرادی طور پر کتاب دیکھیے، لیکن پھر بھی انفرادی طور پر یہ کام ہوتا رہا، سرکاری طور پر یا حکومت کے پیمانے پر یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر ہو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، انفرادی طور پر جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کیا ہے تحریر کا کام لے رہے تھے، بلکہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری حدیثیں عتبہ بن فرقت کو لکھ کر دی تھی، جس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، لا يلبس الحریر فی الدنیا الا من لیس له فی الآخرۃ منہ شیء، کہ جو شخص دنیا میں ریشم استعمال کرتا ہے آخرت میں اس میں سے کوئی چیز نہیں ملے گا۔ حدیث لکھنے کے تعلق سے ان کا یہ فرمان کافی مشہور ہے کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو تحریر کر کے قید کر لو۔ تو یہ جو تحریر حضرت عمر کی جانب سے کتابت کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، مکتوب کی شکل میں تھی، گویا کی ایک نصیحت تھی جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ احادیث کو تعلیم اور نصیحت کے لیے اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، سمجھ رہے نا؟ اور حضرت عمر کا یہ مشہور قول بھی قید العلم بالکتابہ۔ اس کے بعد دیکھیے، تھوڑا سا ایک منٹ جی، ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا مشہور صحیفہ تھا جو عموماً ان کے ساتھ تلوار کی نیام میں رکھا رہتا تھا، جس میں دیت، جراحات، حرم مدینہ کے متعلق روایتیں موجود تھی، جس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نیام میں ایک صحیفہ موجود تھا، یہ بھی تدوین حدیث کے دور ثانی کا نہایت ہی اہم حصہ ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تحریری کوشش کا ذکر کیا جا رہا ہے جس نے بعد کے دور میں فقہ اور حدیث دونوں کے لیے بنیاد فراہم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا صحیفہ جو تھا، ان کے پاس ایک مشہور صحیفہ تھا جی، اور ہمیشہ وہ اپنے تلوار کے نیام میں اس کو رکھتے تھے۔ ابراہیم التیمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اس سلسلے میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب العلم حدیث نمبر 111 ہے جی، اس میں ہے کہ قال خطبنا علی فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، قال فأخرج صحيفة من قراب سيفه فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، کہ ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی خاص کتاب نہیں ہے جسے ہم وحی کے طور پر پڑھتے ہوں سوائے اللہ کی کتاب کے اور اس صحیفے کے جو میرے پاس ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی نے تلوار کے نیام سے ایک چھوٹا سا صحیفہ نکالا جس میں کیا ہے، دیت کے مسائل تھے، جراحات کے مسائل تھے، ہے نا، اور یہ اس اصول پر تھا کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اور حرم مدینہ کے تعلق سے تھا۔ اس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ حرم مدینہ کے تعلق سے اس میں روایت تھا کہ مدینہ منورہ کا
وہ مبارک علاقہ، وہ برکت والا علاقہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام یعنی محترم و مقدس قرار دیا تھا، یعنی اس کے حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا یا کسی پر زیادتی کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ممنوع تھی۔ اس کے بعد دیکھیے صحابہ کرام کے دور اول کے آخر میں جب فتنوں کی ابتدا ہوئی، تب ان کی توجہ حدیث لکھنے کی طرف مزید ہو گئی، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ جو لوگ پہلے نہیں لکھتے تھے یا لکھنا نہیں پسند کرتے تھے، اب ان کی رائے بھی بدل گئی اور وہ بھی لکھنے پڑھنے کو بہتر اور مفید سمجھنے لگے، حتیٰ کہ اپنے شاگردوں کو اس کی ہدایت کرنے لگے۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور اول کے آخر میں جب فتنوں کی ابتدا ہوئی، باطل فرقے وجود میں آنے لگے اور احادیث کی نسبت میں جھوٹ کا خطرہ بڑھنے لگا، تو صحابہ اکرام تابعین نے اعظام کی توجہ حدیث کی تحریر کی طرف، حدیث کی کتابت کی طرف اور اس کی حفاظت کی طرف اور بھی زیادہ کیا ہے ہونے لگی۔ اب وہ حضرات جو پہلے حدیث کو زبانی یاد رکھنے پر اتفاق کرتے تھے، زبانی یاد رکھنے کو ترجیح دیتے تھے، اب کیا ہے لکھنے کے وہ لوگ کیا ہے ترجیح دینے لگے۔ انہوں نے بھی اپنے رائے کو بدل لی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب لکھنا ضروری ہو گیا ہے، ناگزیر ہو گیا ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ امت کی ہدایت اور دین کے تحفظ کے لیے لکھنا ضروری امر ہو گیا ہے، لکھنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں اور اپنے بچوں کو ہمیشہ حدیث لکھنے کی تاکید کرتے تھے۔ اگلا صفحہ کیجئے جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو حدیث رسول لکھنے کی ہدایت دیتے رہتے تھے۔ ان کا فرمان تھا کنا لا نعد من لم یکتب علمہ شیئا، کہ جو تحریر نہیں کرتا تھا ہم اس کے علم کو اہمیت نہیں دیتے تھے، یعنی ہم علم حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور جو نہیں لکھتا تھا ہم اس کے علم کو معتبر نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا صحیفہ مناسک حج سے متعلق تھا۔ اس میں سے ایک طویل روایت صحیح مسلم کی کتاب الحج میں موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ کے پاس جو صحیفہ تھا جس کو امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صحیفہ کیا تھا جی؟ یہ صحیفہ مناسک حج کے متعلق تھا، حج کے ارکان، حج کے مناسک کی تفصیلات اس میں موجود تھے، اور اس میں ایک طویل روایت موجود تھی جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کی کتاب الحج میں ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا جی کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے تمام اعمال کو بالکل درست اور محفوظ انداز میں قلم بند کر چکے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی نے ایک مرتبہ سعید بن ابی عروبہ کو سورہ بقرہ سنائی جس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو قتادہ نے فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کا صحیفہ مجھے سورہ بقرہ سے بھی زیادہ بہتر یاد ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں کل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ فتنوں کے دور میں جب فتنہ جب عروج پر پہنچا تو حدیث کی حفاظت کے لیے
تحریر و تدوین کا یہ عمل ایک منظم شکل میں کیا ہے اختیار کر گیا، تحریک کی شکل اختیار کرنے لگا، اور اسی تحریک اور اسی منظم شکل میں ہونے کی وجہ سے بعد کے ادوار میں مختلف قسم کے مصنفات یا مختلف قسم کے مسانید اور جوامع وغیرہ اور سنن وغیرہ کی کیا ہے اسی سے بنیاد پڑی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم کو لکھنے اور محفوظ کرنے کی کیا ہے وہ صلاحیت اور قوت عطا فرمائے، کیونکہ اگر علم نہیں لکھا جائے گا تو بکھر جائے گا، اور یہ علم کا لکھنا اہل علم کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء اور طالبات کے لیے، ہر ایک کے لیے کیا ہے لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اس سے کیا ہے علم محفوظ رہتا ہے اور دیر پا اور پائیدار رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم۔